ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال۔ معزز سامعین گرامی قدر، کل آپ کے سامنے انسانی زندگی کی 5 سٹیجز کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ یہ ابھی ایک بھائی نے ایک سوال دیا ہے، مختصر سے وقت میں اس سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ ویسے جمعے کے روز سوال و جواب کی نشست میں جو ساتھی بھی سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یا درس کے بعد بھی سوال و جواب کوئی کرنا چاہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ اہل حدیثوں کو ٹی وی پہ جب بلایا جاتا ہے تو ایک ایک کو بلایا جاتا ہے، 2 کو اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ دونوں کا موقف مختلف ہوتا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، شاید مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کر دی ہے۔ مغرب سے لے کے مشرق تک، جنوب سے لے کے شمال تک، اہل حدیث عالم دین کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اس کی فقہ، اس کا مسئلہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس نے مسئلہ اخذ کرنا ہے یا قرآن سے اخذ کرنا ہے یا حدیث کی کتاب سے اخذ کرنا ہے۔ ایک بلانے کی جو وجہ آپ نے بیان کی ہے مفتی صاحب، وجہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا احناف کے 2 3 بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، نہ کبھی کسی کو تکلیف دینا مقصود ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اہل حدیث کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں تو کل کی بات کرتا ہوں، میں آپ سب دیوبند کا احترام کرتا ہوں، لیکن اتنے متعدد اور مختلف علماء اس لیے بٹھائے ہوتے ہیں، فقہ حنفی ہی کے ماننے والے دیوبندی کا مسئلہ فقہ حنفی ہی کے ماننے والے بریلوی سے مختلف ہے، فقہ حنفی ہی کے ماننے والے چشتی کا مسئلہ فقہ حنفی ہی کے نقش بندی سے مختلف ہے۔ اس لیے 2 4 بٹھانا اس بات کے اوپر دلالت ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے۔ ایک بھی بٹھایا ہو، اللہ کا شعر ہو، ایک بھی ہو، اس کا مسئلہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہی مسئلہ سعودی عرب کا اہل حدیث بھی بیان کرے گا، مصر کا بھی وہی بیان کرے گا، امریکہ کا بھی وہی بیان کرے گا، ساؤتھ افریقہ کا بھی وہی بیان کرے گا۔ آج تک آپ کو کبھی کسی اہل حدیث نے یہ جو انہوں نے بات کی، شاید ان کے ذہن میں یہ جو اہل حدیث کے جماعتی اختلاف ہیں، اس حوالے سے شاید ان کے ذہن میں آیا کہ ایک اہل حدیث دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اختلاف جماعتی اختلاف ہے۔ عقیدے میں یا مسائل میں اہل حدیث کا 1200 سال سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور آپ نے ڈیمانڈ کی آپ ایک فقہ لکھ دیں۔ اللہ کے بندے، ہمیں آپ پہ یہ اعتراض ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہونے کے بعد آپ کو کس نے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ الگ الگ فقہ کی کتابیں بھی لکھی جائیں؟ یعنی جو اعتراض ہمارا آپ پہ، آپ ہم نے کہہ رہے ہیں آپ بھی لکھ دیں۔ ہماری فقہ تو مرتب ہے، لکھی ہوئی ہے، ہمیں صحاح ستہ کے بعد بخاری شریف کے ابواب فقہی نہیں ہیں، مسلم شریف کے نہیں ہیں، یا یہ حدیث کی کتابوں میں متعین احادیث کے اور ابواب کے بعد مزید کسی فقہ کی ضرورت ہے؟ کسی فقہ کی ہم سمجھتے ہیں ضرورت ہی نہیں۔ ہماری فقہ محدثین ہے اور مسلک محدثین ہے۔ ہمارے نزدیک دین اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی ہو۔ پھر انہوں نے اس حوالے سے 2 باتیں مزید بھی کی ہیں، بات آئی ہے تو اس بات کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ 20 تراویح کے بارے میں اور 3 طلاق کے بارے میں بڑا واضح ہوں جی، اس میں اہل حدیث سے خطا ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور طارق مسعود صاحب نے یہ دعویٰ کیا اہل حدیث اس سے اگلی حدیث نہیں پڑھتے، آگے اس سے زیادہ رکعتوں کا اور 20 رکعت کو مسنون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا انہوں نے بخاری سے کہ آگے موجود ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں آپ کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگاتا، نہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہوں، ہو سکتا آپ کے ذہن میں کوئی اور کتاب ہو۔ آپ کے 1200 سال میں کسی حنفی عالم دین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بخاری شریف کے اندر 20 رکعت موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ صحیح احادیث، بخاری نہیں، صحیح احادیث میں حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 20 رکعت مسنون ثابت ہو، اللہ کی قسم سب سے پہلے اہل حدیث اس کو اختیار کریں گے۔ ہمارا مسلک ہی اہل حدیث ہے، ہمارا مسلک ہی اہل حدیث ہے۔ حدیث اور 11 رکعت سے آپ نے اب بخاری شریف کا وہ پیج سکین کر کے لگا دیں، عوام کے سامنے بات کھل جائے گی کہ کہاں پہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔
پھر آپ نے بات کی حضرت عمر کی، موطا امام مالک میں صاحب بن یزید کی جو روایت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ تمیم داری کو اور ربیع بن کعب کو حضرت عمر نے حکم دیا ہے 11 رکعت نماز کو ادا کرو، تراویح کی 11 رکعت با جماعت نماز کو ادا کرو۔ حضرت عمر کا حکم 11 رکعت کا ہے۔ کہتے ہیں جی اسی موطا میں 20 رکعت کا واقعہ موجود ہے۔ 20 رکعت کی جو روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں کسی علاقے میں ہوتی تھی، اور جو بندہ بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا دور بھی نہیں پایا۔ اب یہ حدیث منقطع ہوگی انقطاع سند میں کہ نہیں؟ جس شخص نے حضرت عمر کا دور نہیں پایا وہ دعویٰ کرے حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا، اگر ہوا بھی ہو بالفرض مان لیا جائے، اول تو منقطع سند منقطع ہو اور اس نے وہ دور ہی نہ پایا ہو تو یہ بات قابل حجت ویسے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح حدیث اسی کتاب میں موجود ہے کہ 11 رکعت کا حکم دیا تمیم داری کو، ربیع ابن کعب کو۔ بالفرض مان لیا جائے ہوئی تھی تو کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا اس کا الزام حضرت عمر کے اوپر لگے گا، یا حضرت عمر کے حکم کو سے ہوئی ہے، کس مسجد میں ہوئی ہے، کس امام نے پڑھائی ہے، کوئی علم نہیں ہے، ہوئی ہے۔ تان تشنیع مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی کام معاذ اللہ حضرت عمر کے دور میں ہوا تو وہ ضروری ہے کہ جائز ہو؟ بتائیں، وہ ضروری ہے کہ جائز ہو؟ جائز ہونے کے لیے بھی الگ دلائل اور شرائط ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں اگر کہیں ہوئی ہے، نہ اس کے امام کا پتہ نہ اس کی مسجد کا، اگر ہوئی ہے، اول تو جس بندے نے یہ روایت بیان کی ہے انہوں نے حضرت عمر کا دور ہی نہیں پایا۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے حضرت عمر کے دور تک اجماع صحابہ 11 رکعت تراویح کے اوپر۔ پھر عجیب و غریب لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جی اہل حدیث بڑے ہم سخت ہیں، ہم تو آپ کو کبھی آپ کے اوپر آپ بتائیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے طنز بھی کیا اور تشنیع بھی کیا، ہم کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہم نے یہ بات سمجھی ہے، یہ موقف ہے، اور آپ نے یہ جو الزام لگایا اہل حدیث کا موقف مختلف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آج تک کسی اہل حدیث امام نے میرے پہ، قاری خلیل صاحب پہ، حماد لکھوی صاحب پہ، یا جو ہمارے علماء ارشاد الحق عصری صاحب یا مولانا مسعود عالم صاحب یا کسی عالم کے اوپر یہ اعتراض کیا ہو کہ نہیں نہیں یہ اہل حدیث کا مسئلہ، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ اختلاف ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی عالم جہاں بھی بیٹھ کے عقیدے کا اور فقہ کا جو بھی مسئلہ بیان کرے گا وہ ہمارے مابین اتفاقی ہوتا ہے، اختلاف ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ اس لیے ایک بٹھایا جاتا ہے کہ ایک بھی کافی ہے، کہ اس نے جو بات کرنی ہے مسلک کی نمائندگی کی کرنی ہے، پورے مسلک نے اس کو اون کرنا ہے، اس لیے ایک کافی۔ ہاں ہمارے مسلک کے اندر واضح طور پہ ہمارا جو مسلک محدثین ہے یا فقہ محدثین ہے اس کے اندر واضح طور پہ کچھ کرائٹیریاز ہیں کہ جو بندہ صحابہ کی توہین کرتا ہے اس کا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ یہ باتیں ہیں، ایک بندہ اپنے آپ کو کہ میں اہل حدیثوں کا نمائندہ اور صحابہ کی توہین کرتا اس کو اہل حدیث مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا، کسی سے بھی پوچھ لیں۔ اور یہ جو جماعتی اختلاف ہے، اہل حدیثوں کی جماعتیں متعدد ہیں لیکن ہمارے مابین تو فقہ کا اور عقیدے کا اختلاف، ہماری تو فقہ اور عقیدہ سارے کا سارا وحی کے تابع ہے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب ان کے ساتھ میرا براہ راست بھی اچھا تعلق ہے، سوال آیا آج تو میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے ساتھی کمنٹس بھی کر رہے تھے کہ آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ کا ان کے بارے میں رویہ بھی نرم ہوتا ہے، لیکن وہ آج کل کے دنوں میں خام ہاں، اب یہ دیکھیں ان دنوں میں آپ اگر مثال دینا اپنی بات سمجھانا بھی چاہتے ہیں آپ وہ دلائل دیں جو آپ کے دلائل بنتے ہیں، لیکن آپ رسول اللہ پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ رسول اللہ نے 20 پڑھی ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو بخاری سے ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا صحیح بخاری میں موجود ہے، 1200 سال سے کسی عالم نے نہیں کیا۔ اور پھر آپ نے کہا جی 3 طلاق اور 20 تراویح کا مسئلہ جو ہے یہ اس میں اہل حدیث گڑھ۔ اللہ کے بندے، رکانہ کی حدیث صحیح موجود ہے کہ رکانہ نے 3 طلاقیں دی تھی اور وہ نادم ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ دین فطرت ہے اسلام کے نہیں، ایک بندے نے جذباتی ہو کے غصے میں طلاق دے دیا، طلاق 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 کہتا چلا جا رہا ہے، بعد میں وہ نادم ہو گیا، پشیمان ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ نے کہا جاؤ جا کے رجوع کر لو۔ ایک ہی مجلس میں دی تھی، لفظ بھی موجود ہے بعض حدیث کی کتب میں، جی ہاں ایک ہی ہوئی ہے۔ یہ مولوی اور اہل حدیثوں کا فتویٰ ہے کہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ اور پھر صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے، رسول اللہ کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے اوائل دور میں 3 طلاقوں کو، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ آپ اپنے دلائل دیں کہ ہاں حضرت عمر نے
اس کو انتظامی طور پہ لاگو کر دیا تھا، لوگ دلیر ہو گئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا میں ان کو یہ اللہ کی حدوں سے کھیلنا ہے۔ آپ اس طرح کے دلائل دیں، اگر عوام کو آپ کی بات سمجھ آ جائے، آپ عوام کو کنونس کریں، ہم آپ کو ابلاغ سے یا تبلیغ سے روک تھوڑی رہے ہیں، لیکن آپ اگر کسی چیز کو غیر مسنون کو رسول اللہ کی سنت بنائیں گے اور قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے بخاری میں موجود ہے، تو پھر آپ کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ کل چھوڑی تھی، کہ انسانی زندگی کے 5 سٹیجز کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ پہلی سٹیج 1 سال سے لے کے 7 سال تک لائب کی، پھر 7 سال سے لے کے 18 سال تک 16 سال تک مختلف نظریات لہو کی، اور پھر اس کے بعد زینت کی، انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اور پھر تفاخرم بینکم کی سٹیج آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرتا ہے، میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں سمارٹ ہوں، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اچھا کنبہ، میرے اچھے فرینڈز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو تکاثر فی الاموال والاولاد کی سٹیج آ جاتی ہے، کہ مال زیادہ کمانے کی ہرس آتی ہے اور اولاد کی ہرس آتی ہے، اور انسان اس سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت کا اگلا ٹکڑا رکھا کہ اللہ رب العزت نے کہا یہ جو ساری کی ساری سٹیجز ہیں، اگر آپ نے تیزی سے سمجھنی ہے تو ایک فصل سے سمجھ لیجئے کہ وہ ننی منی کلیاں ہوتی ہیں، وہ بڑھتی ہیں، وہ طاقتور ہوتی ہیں، سٹا لگ جاتا ہے اور اس کے اندر 700 دانے آ جاتے ہیں، پھر وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سٹا کاٹا نہ جائے، اگر اس فصل کو کاٹ نہ دیا جائے تو وہ تو مرجھا جائے گی۔ اور اسی طرح 6 ماہ کے اندر اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نیست و نابود ہو جاتا ہے وہ بیج۔ بعین اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ انسان بچپن سے لے کر یہاں تک پہنچ گیا اور پھر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ آگے جو ٹکرا یہاں پہ یہی 5 سٹیجز بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک کے دیگر 2 حصوں کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے اور احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی انسان کی 7 سٹیجز بیان کی ہیں، اور بعد نے 8 بھی کہا، لیکن وہ ملتی جلتی بات ہے۔ حتیٰ اذا بالغ اشدہ وبلغ 40 سنہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد کی سٹیج چلتی ہے 40 سال کی عمر تک۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا حتیٰ اذا بالغ اشدہ، جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے وہ آپ کے قوا، آپ کے جسم، آپ کی جسمانی نعمتوں کی عروج کی عمر ہوتی ہے، عروج ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی صحت کو مینٹین تو کر سکتے ہیں اور بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کر سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، کیونکہ یہ انتہا ہے جسمانی قوت، طاقت، ذہن، برین، میچورٹی کی۔ اس کے بعد زوال تو آ سکتا ہے، عروج نہیں آ سکتا جسمانی طور پہ۔ ہاں مینٹین رکھنا، اپنے آپ کو مینٹین کر لینا وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ اس بات کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہ وہ سٹیج ہے جو آپ کے سامنے کل اس سے پہلے کی 5 سٹیجز رکھی، یہاں پہ تو آپ کھیل کود، فخر، زینت، شادی بیاہ اور ذمہ داریوں کے اندر اپنی زندگی گزار چکے۔ آج وہ عمر آ گئی ہے 40 برس کی، کہ اب آپ کو سوچنا چاہیے، اب آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ عمر امت محمدیہ 60 سے 70 برس، 40 سال پہ اگر آپ بالفرض پہنچ گئے، پہلے اکثر کئی لوگ 40 سے پہلے چلے گئے، جو 40 سے پہنچ گئے 60 سال کے درمیان رہ گیا، بتائیے 21 برس بھی مزید عمر مل گئی تو اس میں سے بھی تو 7 سال سو کے گزار دینے ہیں، 8 گھنٹے تو سونا ہے جسمانی طور کے اوپر، باقی کتنے رہ گئے؟ 14 سال۔ اس 14 سال میں بھی کاروبار کرنا ہے، اللہ کے لیے کیا رہ گیا؟ آپ کے پاس وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا میچورٹی کے بعد۔ میچورٹی سے پہلے اللہ تعالیٰ کئی ایسے ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو بھی ہدایت دیتا ہے، مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ نے دونوں راستوں میں سے ایک راستہ چننا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب آپ کا جو طرز عمل سابقہ زندگی میں رہا، اگر آپ کا رجحان نیکی کی طرف تھا تو 40 سال کے بعد آپ نیکی پہ انشاءاللہ پختہ ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا رجحان برائی کی طرف تھا، صحبت بد تھی، برے لوگوں کی کمپنی تھی، تو 40 کے بعد آپ کی وہ عادت پختہ ہو جائے گی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور یہ 40 کے بعد 60 سال تک کی عمر میچورٹی کی ہے، اور آپ کو اللہ نے موقع دیا اب نیک عمل کر لیں۔ اور اس کے بعد اگر 60 لگ گیا، اللہ اکبر،
حدیث اس کے بارے میں بخاری شریف کی اور قرآن کی آیات کتنی واضح ہیں. وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ. اللہ رب العزت نے پھر 60 کے بعد کو عمر ایسی کہا کہ 60 کے بعد تو بس مہلت ہی ہے، بس پھر مہلت ہی ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے اس عمر کے بارے میں جس کو 60 کی عمر دے دی، اولم نعمرکم، کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دے دی کہ جس میں آپ ڈر جائیں؟ اور اسی آیت کی تشریح میں امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 60 سال کی عمر پا لی، یہ حدیث صحیح ہے، جس نے 60 سال کی عمر پا لی اس کے پاس اللہ کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اللہ سے یہ مکالمہ کبھی نہیں کر سکتا قیامت کے دن کہ اللہ تو نے مجھے مہلت نہیں دی. جس بندے کو 60 سال کی عمر مل گئی وہ مہلت کا عذر پیش ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے حجتیں تمام کر دی گئی ہیں. اولم نعمرکم، کیا اس کو اتنی عمر نہیں دے دی گئی کہ وہ سوچتا 40 سے 60 سال کی عمر پورے کے پورے میچورٹی کی اللہ نے دے دی، ابھی بھی وقت نہیں تھا کہ ہدایت پا لیتا. اور اس کے بعد تو ایک ایسی ردی عمر ہے کہ انسان گولیوں کا ہو جاتا ہے، دوائیوں کا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعامات کرتا ہے، لیکن عموم بیان کیا جاتا ہے قرآن میں اور احادیث میں. اس کے بعد عمر کیا ہے؟ بچوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ، نرسوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ، ڈاکٹروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ، خوراک کا خیال رکھنا ہے، دوائی کا خیال رکھنا ہے. تھوڑی سی اوور ایٹنگ کر لی، موٹاپے میں بچہ چلا گیا، تھوڑا سا کم کھا لیا دل گھبرانا شروع ہو گیا، تھوڑی سی اوٹ پٹانگ کوئی حرکت کر دی. ارذل العمر کا مطلب یہ بس محتاجی کی عمر ہے. جوانی میں عبادت کوئی نہیں کی، اب بڑھاپے میں عبادت کرنا چاہتا ہے، اب عبادت کرتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. کبھی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، زیادہ قرآن بھی پڑھوں تو آنکھوں میں درد ہوتی ہے. کبھی دل کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی شوگر کا علاج چیک کرا رہا ہے، کبھی بلڈ پریشر کا علاج ہو رہا ہے. سجدہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، عبادت کرنا چاہتا ہے. اب یہ عمر تو ایسی آ گئی ہے نا کہ اب عبادت کرنا چاہتا ہے، اب لمبے سجدے کرنا چاہتا ہے. لمبا سجدہ کرتا ہوں تو جناب کمر میں درد ہوتی ہے، اب جناب کھڑے ہو کے قیام نہیں ہو رہا. ارذل العمر آ گئی نا. اللہ یہ سمجھا رہا ہے اب اس عمر میں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس عمر میں بھی اللہ معاف کرے بوڑھا جو بدکار ہوتا ہے، بوڑھا ہو کے بھی جو بد عمل بے عمل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اب تو تیرے پاس ہر حجت پوری ہوگی، اب تو اس عمر میں پہنچ گیا تھا کہ تیرے اندر برائی کا چارم بھی نہیں تھا رہا، ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا، ابھی بھی برائی نہیں چھوڑا. اور آپ دیکھیں اللہ معاف کرے، کسی کو تانو تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے. ایک خاص ماحول میں جو لوگ پرورش پاتے ہیں، بیوروکریسی کے آپ کے دماغ میں آئے گا، وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ کے مزید فرعون بن جاتے ہیں، ان کے برے عمل مزید بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر تکبر، فرعونیت اور اسلام کے خلاف جسارتیں. آپ میڈیا دیکھتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو اسلام دشمن جتنے 60 سال کے لوگ عمر سے اوپر کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں. آپ کلچر کا بھی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی، یہ صرف یورپ کی بات نہیں ہے. اور وہ جس طرح اسلام کے بارے میں اور جس طرح اللہ کے بارے میں اور الہاد کو پروموٹ کرنے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس عمر کے اندر بھی اصلاح کا موقع تو اللہ نے دے دیا. لیکن میرے بھائیو جو مقدمہ یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ چند چیزوں کے لیے رکھا جا رہا ہے. اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ارذل العمر بھی آ گئی، پھر بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر بھی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے. اللہ کی قسم، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے وہ جس کی عمر بھی لمبی ہوئی اور وہ نیک عمل بھی کرتا رہا. لیکن میرے بھائیو یہ بات سمجھنے کی اب ضرورت ہے، یہاں سے ہمارا اصل مضمون شروع ہونا ہے. وہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بعض لوگ، یہ جو ساری سٹیجز آپ کے سامنے رکھ دی، آپ جس بھی سٹیج سے تعلق رکھتے ہیں، بعض لوگ نیک عمل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ جنت سے ایک بلشت کے فاصلے پہ رہ جاتے ہیں. یا روایات میں آتا ہے ایک گز کے فاصلے پہ رہ جاتا ہے جنت سے. ایسا بد عمل کرتے ہیں کہ جہنم میں جا کے گر پڑتے ہیں، حدیث ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی بد عملی کرتے رہتے ہیں اور ایسا نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں.
یہاں پہ ذہن میں ایک اشکال بھی آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، جو عمومی طور پہ نیک عمل کرے گا تو پھر یہ تو زیادتی والی بات ہے. تو امام ابن قیم نے اس کا بڑا زبردست جواب بھی دیا. یہ بالعموم استثنائی معاملات ہیں. عمومی طور پر جو بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے الحمدللہ 90% اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور جو برے عمل کرتا ہے وہ 90% برائی میں مر جاتا ہے الا ماشاء اللہ. لیکن جن لوگوں کے بارے میں یہ حدیث ہے اس کے بارے میں امام ابن قیم نے کہا ہاں وہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی حج کرتے رہے، عبادات کرتے رہے، اور آخری لمحہ آیا اور ایسا عمل کر دیا کہ جہنم میں چلے گئے. اور میرے ذہن میں ہمارے بھائی ہیں ابتسام بھائی، ان کے سسر کا ایک واقعہ آ گیا. انہوں نے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا. حاجی یونس قصوری صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا ساری زندگی نمازیں، تہجد، روزے اور بڑی نیکی کی زندگی گزاری. مرنے سے کچھ دیر پہلے کیسے مرض کا شکار ہو گیا جس کی تکلیف اس کی برداشت میں نہیں تھی. وہ اللہ سے شفا مانگتا رہا، اس کو شفا نہ ملی. نیک آدمی کی بات ہو رہی ہے. آخری لمحے میں اس نے اپنے بچوں کو کہا قرآن پکڑاؤ، اور قرآن پکڑ کے کہتا ہے اللہ تو کہتا تھا کہ شفا دے گا، تو نے تو مجھے شفا نہیں دی. تو یہ قرآن بھی جھوٹا ہے. جیسے یہ لفظ اس کے منہ سے نکلا مر گیا. وہ نیک آدمی ہے، پرانی باتیں نہیں کر رہا، یہ حالیہ ہمارے دور کا واقعہ ہے. اور اسی طرح عارف والا کا ایک ڈاکو مشہور، ڈاکوؤں کے واقعات، ساری زندگی ڈکیتیاں مارتا رہا. آخری وقت میں پتہ نہیں کیا ہوا، دل بدلا، مسجد میں بیٹھتا رہا، حتیٰ کہ زندگی کا آخری سجدہ جو کیا 1.5 گھنٹے کا کیا، اور اسی سجدے میں روح پرواز کر گئی. تو امام ابن قیم نے اس کی وجہ بیان کی ہے. ہوتا یہ ہے بنیادی طور پہ جو وجہ بیان کی ہے اس وجہ کو بیان کر کے بات کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے. امام ابن قیم نے کہا ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ نیک عمل تو کرتا رہا، اس کا کوئی نہ کوئی عیب ایسا تھا جو عیب آپ کے سامنے آگے رکھنے ہیں. وہ ان عیبوں میں سے کسی عیب کا شکار تھا جس کی وجہ سے اس کا آخر برباد ہو گیا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، اور وہ خاتمہ اللہ کی قسم اخلاص نیت اس کے اندر بہت بڑی بات. اور امام ابن قیم نے بھی یہی بات کی ہے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا عنصر ہو سکتا ہے. اس کے اندر ریاکاری کا عنصر، جس بندے کے اندر ریاکاری کا عنصر ہونا اور اخلاص نہ ہو. اور دیکھیں میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، رمضان آ گیا ہے، نیکیوں کی نیت کر لیں اور دماغ میں واقعات پھر آ جاتے ہیں، حلت ملت ہو جاتا ہے. یہ اخلاص اور ریا، اس کے درمیان یہ فرق ہے. جو ریاکاری کرتا رہا اور دکھلاوے سے عمل کرتا رہا نیکیوں کے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی تو نیکیوں میں گزار دی، لیکن اپنے پاس بلانے کا وقت آیا تو دنیا میں بھی ذلیل کر کے بھیجا، اور اپنے پاس بھی جب کھڑا کرنا اس کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو ریاکاری جس کے لیے کرتا تھا وہ عمل ادھر ہی رہ گئے ہیں. اور اخلاص نیت کتنی عمدہ چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ. عبداللہ ابن مبارک دنیا سے چلے گئے، ایک شخص کو خواب آیا. خواب حجت نہیں ہوتے لیکن برائے عبرت ہوتے ہیں اگر بتانے والا سکھا ہو. امام عبداللہ ابن مبارک دنیا سے چلے گئے، ایک شخص نے خواب دیکھا. کیسے ہیں؟ کہا جتنے نیک عمل کیے تھے اس سے اچھا بدلہ مل گیا، بہت بلند مقام ملا ہے. لیکن تجھے ایک بات بتلاؤں، وہ جو میرے سامنے لوہار رہتا تھا نا، لوہار، اس کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی اونچا مقام ملا. سبحان. وہ شخص پریشان ہو گیا، اٹھا، اس لوہار کے گھر پہنچا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا خامند 4 دن پہلے لوہار مرا اور مجھے یہ خواب آئی ہے. امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ آپ کا خامند میرے سے بھی اوپر ہے، مجھے بتائیے اس کی کیا خوبی تھی، اللہ کے لیے مجھے بتائیے ایک لوہار کی کیا خوبی تھی. یہ خلوص نیت، یہ نیکیوں کا ارادہ. اس لوہار کی بیوی نے کہا 2 خوبیاں تھیں بس. ایک یہ کہ جب لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا میں دیکھ رہی ہوتی تھی، اگر ہتھوڑا یہاں کمر کے پیچھے ہوتا اور مؤذن کہتا اللہ اکبر تو وہ ہتھوڑا پیچھے تو گر جاتا تھا، آگے نہیں تھا آتا. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جب رات ہو جاتی تو وہ امام عبداللہ ابن مبارک کے گھر کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ تہجد کی نماز پڑھیں. اللہ تو نے مجھے روزی روٹی کمانے میں اتنا مشغول رکھا ہوا ہے، اللہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں بھی ان کی طرح عبادت کروں.
اللہ کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کرتا. ہر روز اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے، نیک نیتی سے یہ ارادہ باندھتا تھا اللہ جب بھی موقع دے گا ان جیسے عمل کروں گا. اللہ نے جنت میں ایک درجہ بلند عطا کر دیا. یہ ہے آج اخلاص نیت سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین